اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سوال یہ ہے کہ احرام پوش کسے کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کے آداب کیا ہیں؟ احرام پوش کسے کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کے آداب کیا ہوتے ہیں، وضاحت فرمائیے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کے حوالے سے اس موضوع پر بات کی جائے گی آج انشاءاللہ تعالی۔ اس ٹاپک پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ٹیم کے تمام محققین حضرات، تمام صوفیاء اکرام اور تمام سجادگان کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرمائیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع پر جناب صوفی مستقیم وارسی صاحب اپنی باتوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ احرام لباس وارسی ہے، احرام لباس وارسی ہے اور یہ خدائی لباس ہے جس کو شہنشاہ عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور جس کو طالب و مستحق پایا اس کو بانٹ دیا، اس کو عطا کر دیا۔ اس لباس کا تعلق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہے، اس کا تعلق چادر تطہیر سے ہے اور چادر فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اسی لباس میں حضرت عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقیری کیا ہے۔ آپ کی مخصوص یادوں میں سے لباس وارسی ہے۔ یہ لباس خرقہ وارسی ہے اور کفن وارسی بھی ہے۔ سلسلہ وارثیہ کے فقراء اسی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور اسی لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ مزید جناب مستقیم وارسی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ خدا، رسول اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے محرم ہیں، اور محرم کا لباس احرام ہے۔ محرم کا لباس کیا ہے؟ احرام ہے۔ اور اس کے پہلے بھی انہوں نے بہترین جملہ استعمال کیا، احرام لباس وارسی ہے اور یہ خدائی لباس ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور محرم کا لباس احرام ہے اور یہی لباس لباس حرم بھی ہے۔ احرام عرشی لباس ہے۔ حضور عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ نے روحوں کو مرید کیا ہے، اور انہی میں سے جس کو احرام عنایت کیا وہ شاہ کہلایا۔ مزید انہوں نے کہا کہ فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے اور فقر کے انتہا خدا تک ہے۔ توحید معرفت کا زینہ فقر ہے، اور کہا کہ لباس فقرا نادرہ لباس ہے جو کہ لباس تقوی سے افضل تر ہے، جو کہ لباس تقوی سے افضل تر ہے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو یہ احرام عنایت کیا تو اس سے فرمایا کہ لو، یہی لباس زندگی ہے، یہی تمہارا کفن ہے، یہی لباس زندگی بھی ہے اور یہی تمہارا کفن بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس ارشاد پاک میں خاص تعلیم چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جیتے جی مر جانا۔ اس ارشاد میں خاص تعلیم یہ چھپی ہوئی ہے کہ جیتے جی مر جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ موتو قبل ان تموت، موتو قبل ان تموت، یعنی کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مزید کہا کہ اپنی ہستی کا مٹانا عین فقیری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کی چادر بھی باندھا ہے اور زرد رنگ کی چادر استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا لباس استعمال کیا ہے۔ اسی مناسبت سے زرد رنگ کا لباس وارسی لباس ہے، اور عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو زرد رنگ پسند تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ مٹی کا اصل رنگ بھی زرد ہے، مٹی کا جو اصل رنگ ہے وہ کیا ہے؟ زرد ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب کا کنیت عطا فرمایا۔ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، ابو تراب کنیت عطا فرمایا تھا، اور مولا علی کو یہ نام سب سے زیادہ پسند تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے احرام میں ہی رہنا پسند کیا اور اس میں مرنا پسند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شباہت فقیرانہ ہے، جو بھی آپ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے وہ آپ کی شباہت میں آئے، جو جس کی شباہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے۔
احرام 6 گز لمبا اور 1.5 گز چوڑا کپڑا ہوتا ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ 6 گز لمبا اور 1.5 گز چوڑا کپڑا ہوتا ہے۔ اس کا نصف حصہ بطور تہبند اور نصف حصہ بطور چادر استعمال کیا جاتا ہے۔ چادر اس طرح باندھے کہ ٹخنا کھلا رہے اور چادر اس طرح اوڑھے کہ سر کھلا رہے، اور سر کا کھلا رہنا محرم کے لیے شرط ہے۔ سر کا کھلا رہنا کیا ہے؟ محرم کے لیے شرط ہے۔ ادب یہ ہے کہ فقیر ننگے سر اور ننگے پیر رہے۔ احرام شریف بغیر لنگوٹ کے ناتمام ہے۔ احرام شریف بغیر لنگوٹ کے ناتمام ہے۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ لباس فخر عنایت کرتے وقت ذکر اور تصور کی ہدایت فرماتے تھے۔ ذکر اور تصور کی مشق لازمی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو قربانی اور مجاہدے کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ لنگوٹ بند ہو جاتے ہیں۔ اصحاب صفہ اپنی تمام عمر مجرد رہے۔ انبیاء اکرام میں بھی کچھ ہیں جو کہ مجرد رہے اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اصحاب صفہ کی پیروی کرنے والے صوفی کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ نے مجرد زندگی گزاری ہے۔ ان میں سے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم سمنانی وغیرہ ہیں۔ عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لنگوٹ بند ہیں، ہم نے شادی نہیں کی۔ ایک دفعہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لنگوٹ بند کی تعریف فرمائی کہ لنگوٹ بند وہ ہے جو دنیا کے عورتوں کو ماں بہن سمجھتا ہے اور خواب میں بھی کسی عورت کی نفسانی خواہشات کے ساتھ نہ دیکھے۔ بابا اوگھٹ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوگھٹ جوگی وہی بنے باندھے وہی لنگوٹ، تجی کٹم کی مامتا اور ہووے من کی کھوٹ، کایا کی ممتا تجو اور اپنی سدھ سبراؤ، موہن مرلی آن سنائیں ایسا دھیان جماؤ۔ مزید جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کہتے ہیں کہ لنگوٹ کی تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ سرکار عالم پناہ کی سیرت حسنہ کی پیروی اختیار کی جائے اور آپ کی صورت کا تصور قائم کیا جائے اور ان باتوں کی پابندی کی جائے۔ کن باتوں کی سماعت فرمائیے؟ نفس کو مارنا، نشست کی پابندی کی جائے، ذکر دائمی کرے، چنچل نظر کو ایک مقام پر ٹھہرائے، عقیدہ وحدت الوجود اختیار کرے، مشق تصور ہو، اور آخر یہ کہ فنائیت کا طریق اختیار کرے۔ لنگوٹ کی تعلیم مرشد کی عنایت اور توفیق ہوتی ہے۔ مزید فرمایا وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی جورو بچوں کی محبت میں ہے وہ طالب مانوی لنگوٹ سے محروم ہے۔ طالب کو لازم ہے کہ جورو بچوں کی محبت میں نہ پھنسے، دنیا سے پرہیز کرے، خواہشات کو روکے اور مرادوں کو بھول جائے۔ یہ بھی ایک قسم کا تجرد ہے۔ اور زن اور زمین میں جھگڑا ہے، ان کو چھوڑ دے تو آزاد ہے۔ طالب آزاد اور بے غرض ہو کر زندگی بسر کرے، اور جو طمع میں یعنی لالچ میں گھرا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور طمع توکل کی ضد ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں فاقہ بڑی نعمت ہے۔ طالب کے لیے فاقہ اور سب بیداری لازمی ہے۔ طالب آخری شب میں صلاۃ العشاق ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ابھی آپ جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی تفصیلی گفتگو سماعت فرما رہے تھے احرام پوش کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اب آئیے صوفی سید مولانا حافظ و قاری محمد حسن ہاشمی صاحب اس موضوع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا۔ اگر واقعی کوئی دنیا کو ترک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے تو احرام اسی کے لیے ہے۔ احرام پوش یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک، یعنی اے رب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تمام کائنات کو چھوڑ کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ احرام پوش تارک الدنیا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے، احرام باندھ کر پان اور سگریٹ وغیرہ پیتے کھاتے ہیں۔ افسوس ایسا کام سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا۔ مزید مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو ترک کر کے ایک اللہ واحد کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا حقیقت میں یہی صلاۃ ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منفرد ہو جانے کا نام ہی احرام پوش ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منفرد ہو جانے کا نام ہی احرام پوش ہے۔
ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ جناب صوفی سید حسن ہاشمی صاحب کا یہ بیان ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی معراج صاحب کی بات سنیے۔ احرام حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے عطا ہوا۔ پہلے وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا احرام سفید رنگ کا تھا، لیکن جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک پر گئے تو وہاں سے آپ کو زرد رنگ عطا ہوا، غیبی طور سے۔ نہایت ہی عمدہ اور قابل غور بات آپ نے سماعت فرمائی ہے، جو نہایت ہی راز کی ہے۔ اور انہوں نے پھر فرمایا کہ خرقہ پوش جو ہوتے ہیں، خرقہ پوش عیب پوشی کرتے ہیں، اور جو عیب پوشی کرتے ہیں انہی کو خرقہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے روایات بھی سنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بھی سنائے، اور انہوں نے اس بات کو واضح طور سے بیان کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ محترم جناب معراج صاحب۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں رنگنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، پیر و مرشد چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اسے فقر حاصل ہوتا ہے، اور یہی فقر ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ لباس وارثی فخریہ لباس ہے، فقریہ بھی لباس بھی ہے اور فخریہ لباس بھی ہے۔ اس میں نہ دھرم کی قید ہے اور نہ ہی ذات کی کوئی بھید ہے، یہ لباس عطائی لباس ہے۔ یہ جملے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب سہروردی صاحب کے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے بیان کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ احرام ایک خصوصی لباس ہے جو مبارک موقع پر پہنا جاتا ہے۔ شریعتاً احرام پوش وہ مسلمان ہوتے ہیں جو دو چادریں بغیر سلے ہوئے ایک تہبند اوپر والی چادر اپنے بدن کو چھپانے کے لیے استعمال کر کے حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اسی حالت میں حرم شریف میں جانے کی شرط ہے، اور کعبہ کی زیارت پوری ہونے تک اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لینا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ پرہیزگاری کا لباس سب سے اچھا لباس۔ طریقت کے نظر سے دیکھا جائے تو جب کوئی پیر کامل سے بیعت حاصل کر کے مرشد کے احکامات پر چلتا ہے اور اپنے نفس کو ترک کرتا ہے اور صرف رضائے الہی اور دیدار الہی کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، تب پیر و مرشد اسے چن لیتے ہیں اور اس کو تمام علم و حکمت اور رموز و اسرار کی تربیت دیتے ہیں، اور تمام امانتیں سینہ بسینہ عطا کر دیتے ہیں، اور اپنے سلسلے کا لباس اور دستار سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، جو وہ خود بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی احرام پوشی ہے، اور جسے عطا کیا جائے وہ احرام پوش ہوتا ہے۔ اس لباس کو پہننا کفن پہننے کے ہم معنی ہیں۔ اس لباس کو پہننا کیا ہے؟ کفن کے پہننے کے ہم معنی ہیں، اسے معنی میں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کی شرط بھی وہی ہے کہ جو کہ کفن پہننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ دنیا اور اس کے تمام لذتوں سے بے نیاز ہو جانا اور تمام عمر عشق الہی میں وقف کر دینا ہوتا ہے۔ بے شک، بہت عمدہ۔ اسی طرح ہر سلسلے میں الگ الگ احرام پوش ہوتے ہیں جو اپنے اپنے سلسلے کو آگے لے جاتے ہیں۔ بہت عمدہ جوابات آپ نے پیش کیا ہے جناب سروری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی امتیاز صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ احرام کی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ جب حاجی حج پر جاتے ہیں تو اپنی پوری دنیا اور یہاں تک کہ اپنے کپڑے کو بھی چھوڑ کر صرف احرام پہننا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک چادر ڈالی جاتی ہے، وہ چادر ہی اس بچے کا احرام ہوتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو بھی ایک کفن پہنایا جاتا ہے، یہ کفن اس کے لیے احرام ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس خدا کے سامنے جب بھی جائے گا کوئی تو احرام کی حالت میں جائے گا، کیونکہ ہم خدا کے سامنے دولت، شہرت، عزت، مال، بچہ، عورت وغیرہ نہیں لے جا سکتے، اسی لیے زیادہ تر احرام پوش تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں فقیر ہوتے ہیں، ہر کوئی احرام پوش نہیں ہو سکتا۔ یہ لباس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بہت عمدہ صاحب جناب امتیاز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احرام پوش صوفی لوگ ہوتے ہیں، درویش اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے دل کو ہر کدورتوں سے پاک کر لیا ہوتا ہے
اور یہ لوگ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، ایک لبادہ اوڑھ کر رکھتے ہیں، یہی لوگ احرام پوش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ ان کے دل کا طواف کیا کرتا ہے، یہ لوگ صاحب نظر و کرم لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کے تمام بے راہ روی کے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوتا ہے، یہ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ اس جملے کو میں استعمال کرنا چاہوں گا دوبارہ کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ پیر و مرشد اپنے مرید کامل سے خوش ہو کر اسے احرام عطا کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہ رہنے والا احرام پوش ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ اور رسول کے جانب متوجہ رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید جناب سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے آداب یہی ہوتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف آئے اور ان سے ہوتے ہوئے تمام صوفیاء اکرام کی طرف آئے، اور صوفیاء اکرام نے اسی آداب کی تعلیم اپنے مریدوں کو دیا۔ جب مرشد جان لیتا ہے کہ یہ مرید قابل اور کامل ہو گیا ہے تو اسے احرام باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ مرید بھی اس تحریک کو آگے بڑھائے۔ فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، تمام خواہشوں کو مٹانا پڑتا ہے، تمام رشتوں کو مٹانا پڑتا ہے، تبھی بندہ جا کر صوفی اور برگزیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت عمدہ جواب آپ نے پیش فرمایا کم لفظوں میں جناب سبحانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب اپنے بیان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ احرام پوش کا مطلب ہوتا ہے پاک اور طاہر پردے کی نشانی والے۔ احرام پوش کا مطلب ہوتا ہے پاک اور طاہر پردے کی نشانی والے اور بزرگی کی چادر والے، یعنی کہ تصوف میں وجود اور روح دونوں کا پاک ہونا یہ بزرگی کا لباس ہے، یعنی کہ روح، قلب، آنکھ، کان، زبان اور خیالات پر پوری طرح سے نور کا پردہ ہونا احرام پوشی ہے۔ ماشاءاللہ، اس جملے کو میں دہراؤں گا، روح، قلب، آنکھ، کان، زبان، خیالات پر پوری طرح سے نور کا پردہ ہونا احرام پوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ احرام پوش وہ ہوتا ہے جو روح کی پہچان کرے اور اسے خواہشات نفس دنیا سے روکے اور پردہ کرے، اپنے قلب کو شرک سے پاک کرے، اپنے کانوں کو ما سوا اللہ کے سماعت سے روکے، اپنے زبان کو ما سوا اللہ فحش باتوں سے باز رکھے، اپنے آنکھوں کو رب کے تصور کے علاوہ باقی چیزوں سے روکے، یعنی ما سوا اللہ کے کچھ نہ دیکھے، اپنے خیالات کو بھی ما سوا اللہ سے روک دے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو موت قبل انتا موت کو پورا کر کے بقا باللہ کا مقام حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے دوست بن گئے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ اسی کے طرف اشارہ ہے۔ سورہ مدثر اور سورہ مزمل جو قرآن شریف میں موجود ہے، اس میں یہ حکم ہے اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے کملے میں لپٹے ہوئے، گرچہ یہ حکم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن یہ باتیں ان کے نائبوں کے لیے بھی وارد ہوتی ہے، لہذا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے نام کے ساتھ پاک جوڑیں، احرام پوشوں کے نام کے ساتھ پاک جوڑیں، ان کی قدر کریں، ان سے جڑے رہیں، ان سے وہ ہنر سیکھ لیں جو اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ واہ کیا بات کہی صاحب آپ نے، ان سے وہ ہنر سیکھیں، وہ حکمت سیکھیں جو اللہ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے، ان کی عزت و احترام کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں اور ان کے باتوں کو غور سے سنیں اور قلب میں بسائیں۔ وہ احرام پوش ہمیشہ دائمی صلات میں رہتے ہیں، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر تفصیلات آپ نے مہیا فرمائی جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام بھائیوں کا بھی۔ اب محترمہ حمیرہ نصیر سروری صاحبہ تشریف لاتی ہیں اپنے بہترین الفاظ کے ساتھ، یوں کہتے ہیں وہ، لفظ احرام حرم سے لیا جاتا ہے
حرم حرمت کو کہتے ہیں مقدس اور پاک و طاہر، اور لفظ پوس یعنی کہ ڈھانپنا، اور احرام پوس ان ہستیوں کو کہتے ہیں جن کے پاس بزرگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ تطہیر کے چادر میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، 12 امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، 14 معصومین ہیں، اور اولیاء اللہ ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موتو قبل انتا موتو کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہے جو کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی منزلوں کو طے کر چکے ہوتے ہیں۔ انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ میرے دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، مغموم ہوں گے۔ ماشاءاللہ محترمہ، آپ نے بھی بہت عمدہ تحریر اور بہت عمدہ بیان آپ نے پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ حمیرہ نصیر سروری صاحبہ، اور آپ سے بھی یہ امید کریں گے کہ دوبارہ بھی تمام موضوعات پر اپنی باتیں اس طریقے سے پیش کرتے رہیں اور اپنے ٹیم میں یہ خدمت خلق اور صدقہ جاریہ کا کام انجام دیتے رہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب صوفی گوہر علی شاہ قادری باوا اسحاق صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ جیسا کہ عام طور سے انسان سمجھتے ہیں کہ احرام حج میں اور عمرہ میں باندھتے ہیں، اور تکمیل حج و عمرہ کے بعد احرام اتارا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان حج کر کے پورا پاک ہو جاتا ہے۔ احرام پوش اسے کہتے ہیں جو ہر لمحہ ہر وقت تاحیات اللہ کی یاد میں رہے اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کے جلوے میں گم رہے۔ احرام پوش ہونا آسان بات نہیں ہے، کامل مرشد اور درویش ہی احرام پوش ہوتے ہیں۔ ان کے جملے کو میں پھر سے دہراؤں گا، کامل مرشد اور درویش ہی احرام پوش ہوتے ہیں۔ اس کے آداب بہت مشکل ہیں۔ احرام پوش ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتے، یہ دنیا میں رہ کر سب مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان لوگوں کو اللہ جانتا ہے اور اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جس نے 25 گن کو پاک کیا اور پریپورن انسان ہے، وہ انسان پریپورن انسان، جو 25 گن کو پاک کیا وہ پریپورن انسان ہے۔ 25 گن سے مراد یہی ہے کہ 5 عناصر کے جو 5 گن ہوتے ہیں، وہ 5 گنے 5 برابر 25، لہذا جس نے 25 گن کو پاک کیا وہ پریپورن انسان ہے، مکمل انسان، اور یہی لوگ احرام پوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک الگ بہترین ڈیفینیشن دیا جو رہ سلوک کے لیے، اور تعلیم سلوک اور وجود کے تعلیمات رکھنے والے لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ 25 گن کو جو پاک کر لیتا ہے وہ پریپورن ہو جاتا ہے، اور وہ احرام پوش صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے، ہونے لائق ہو جاتا ہے۔ ان کے سامنے ہمیں بہت ہی ادب سے رہنا چاہیے، جس طرح مرشد کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے والے احرام پوش ہوتے ہیں، وارثیہ سلسلہ کے، اور ایک بیجا پور کے سلسلے میں بھی برقع پوش بھی گزرے ہیں، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور زیادہ تفصیلات تو ان کی مہیا نہیں ہو پائی، لیکن یہ باطنی معاملہ ہے، اور احرام پوش اور یہ برقع پوش ہونا یا خرقہ پوش ہونا یہ ایک بہت ہی رمز پنہانی کی باتیں ہیں، لہٰذا اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لہٰذا اتنی باتیں کر کے انہوں نے اپنے قلم کو، اپنے بیان کو روک لیا ہے۔ پھر بھی بہت بہت شکریہ جناب بابا اسحاق صاحب آپ کا۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، جناب سیدہ اختر محمودہ صاحبہ بہت دن کے بعد تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے اپنی باتوں کو اس طرح سے پیش کیا، کہا کہ شریعت کے احرام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، شریعت کے احرام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ حرم شریف میں حج اور عمرہ کے لیے باندھا جاتا ہے، فرائض اور ارکان کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن طریقت کا احرام کچھ اور ہے۔ طریقت میں احرام پوش وہ ہے جو باطنی حرم میں 24 گھنٹہ اللہ کی یاد میں رہتا۔ اللہ اکبر!
طریقت کا احرام کچھ اور ہے، طریقت کا احرام پوز وہ ہے جو باطنی حرم میں 24 گھنٹہ اللہ کے یاد میں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خانقاہوں کے جید بزرگ اور جید صوفیہ اکرام اور جید محققین حضرات اپنی اپنی باتوں میں ایک ٹویسٹ لے کے آتے ہیں، اور ایک نئی رنگ اور ایک نئی تحقیق اور ایک نئے جملے سامنے آتے ہیں، جس سے ایک نیا جو ہے فکر کو زاویہ ملتا ہے اور ایک سوچ کو ایک دشا مل جاتی ہے، اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور غور کرنے کے لیے ہم کو ایک نیا آیام مل جاتا ہے، ایک نیا تھیم مل جاتا ہے۔ لہذا ہم اسی لیے تمام بزرگوں اور تمام خانقاہوں اور تمام سلاسل کے بزرگوں سے رابطہ کر کے اور اپنی ٹیم میں شامل کر کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے ان کے فیض و برکات کو ہم اپنے چینل مرکز افضلیہ پہ لاتے ہیں، اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام سلاسل کے بزرگوں اور ان کے خانوادوں سے اور ان کے خاص اسکالر سے جو ہے میری ملاقاتیں ہو اور میرے ڈسکشن ٹیم میں شامل ہوں اور ان کی فیض و برکات ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین ایک مشن اور ایک بہترین کہیے کہ صوفیہ کو اکٹھے کرنے کا ایک تحریک ہے ہماری، اور سب کو ملا کر کے سب کے تعلیمات کو لیتے ہوئے سب کو اس کا فیض و برکات بانٹنے کا اور ایک ہماری کوشش ہے ادنا۔ اور اس کوشش میں ہم چاہیں گے کہ آپ تمامی حضرات جو میری باتیں سن رہے ہیں وہ ہمارے ڈسکشن گروپ میں شامل ہوں، ہم سے رابطہ کریں اور اپنے خانقاہ کی مزید تحقیقات اور مزید تعلیمات ہم کو جو ہے ارسال فرمائیں۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ مشکور و ممنون ہوں گے، اور ہم آپ کے ساتھ جڑ کر کے آپ کے فیض و برکات لیں گے اور دنیا بھر میں صوفیہ اکرام کے فیض و برکات کو بانٹیں گے، اور یہ بہت بہتر کام ہوگا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں آپ لوگوں کی تعاون اور آپ کی مدد اور آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ امید ہے کہ ضرور دیجیے گا، انکار نہیں کیجیے گا۔ چلیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ محترمہ فرماتی ہیں کہ دنیا سے الگ رہتے ہیں اور اپنے جسم کو نور سے مجسم کرتے ہیں، ہمیشہ نور میں غرق رہتے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھتا ہے اور بندہ اللہ کے دیدار میں محو رہتا ہے، ہر لمحہ احرام پوش دیدار الہی میں گم رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سیدہ محمودہ صاحبہ کا۔ اب صوفی ظفر افتخاری صاحب اپنے جملے کے ساتھ یوں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ وارثیہ کے بانی ہیں۔ آپ کے پیروکار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ زرد رنگ کا لباس یعنی احرام باندھتے ہیں اور برہنہ سر رہتے ہیں، کیونکہ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک عشق تھا، مسلک عشق تھا، اور عشق کی معراج فنائے کامل ہو جانا ہے۔ عشق کی معراج کیا ہے؟ فنائے کامل ہو جانا ہے۔ اہل فنا کو خاک سے خاص نسبت ہوتی ہے، اہل فنا کو خاک سے خاص نسبت ہوتی ہے، اور خاک کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لباس کے لیے زرد رنگ کو پسند کیا۔ اس لباس کو زیب تن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پابندیاں ایک احرام باندھنے والے پر حج و عمرہ کے دوران وقتی طور پر عائد ہوتی ہے، وہ ایک احرام پوش فقیر پر ساری زندگی کے لیے نافذ ہو جاتی ہے یقیناً، اور اسی احرام میں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ سلسلہ وارثیہ تجرید یعنی غیر شادی شدہ رہنے کو بھی خاص اہمیت دیتا ہے، اور احرام پوش فقرا کو تجرید کی متواتر تاکید فرمائی جاتی ہے۔ سلسلہ وارثیہ میں ظاہری کوشش بھی ممنون ہے، یہ عمل یار کے خلاف کہا جاتا ہے۔ اس جملے کو میں دہرانا چاہوں گا، سلسلہ وارثیہ میں ظاہری کوشش بھی ممنون ہے، یہ عمل یار کے خلاف کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ راضی بارضا کرنے کی خاص تلقین اس سلسلے میں دی جاتی ہے، جو حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منزل و مقام کی بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اپنی باتیں آپ نے پیش کی ہے جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب، آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اب جناب صوفی مزمل منیر صاحب کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہر سلسلے کے خلفاء کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے، الگ الگ سلسلے میں الگ الگ لباس ہوتے ہیں۔ دین اسلام کا احرام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جنتی لباس ہے، یہ عرش والا لباس ہے، یہ لباس یار ہے۔ یہ بات آپ نے فرمائی، یہ جنتی لباس ہے، عرش والا لباس ہے، لباس یار ہے۔ ہر سلسلے کا لباس یار ہوتا ہے،
اس احرام کو پہننے کے بعد ظاہر اور باطن بدل جاتا ہے. جب کوئی شکل یار بن جاتا ہے تبھی یہ لباس اس کو عطا کیا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے جب کوئی شکل یار بن جاتا ہے. یہ احرام ایک امانت ہے جو کہ آپ کو دیا گیا ہے. اس کی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے. احرام پوش کو اگر کوئی برا یا بھلا کہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمیشہ خیال یار میں رہتے ہیں اور ایک پل بھی غافل نہیں ہوتے. احرام پوش کے بہت سے آداب ہیں. اللہ والوں کو جو لباس ملتا ہے اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. یہ لباس بصارت کے ذریعے بھی عطا کیے جاتے ہیں. احرام بھی اللہ والوں کے لباسوں میں سے ایک لباس ہے. جو مرنے سے پہلے مر گیا ہو اسے یہ لباس عطا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ تمامی صوفیاء، تمامی محققین یہ موتو قبلہ انتا موتو کی بات بالکل مستقل طور سے کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک احرام پوش کے لیے موت سے پہلے مرنا بہت بڑی شرط ہے، بہت بڑی شرط ہے. یقیناً جب کوئی اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے تبھی یہ لباس عطا ہوتا ہے. مزید منیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے خرقہ عطا کر دیجئے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ اور میرا نام لے لینا، وہ تمہیں خرقہ اور خلافت عطا کر دیں گے. جب وہ شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے گئے بزرگ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں عطا کر دوں گا لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. پھر جب اس بزرگ نے خرقہ کے آداب بتائے تو اس شخص کے پسینے چھوٹنے لگے، پسینے آنے لگے اس کے، اور وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا اور کہا کہ یہ بار، یہ بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا صاحب. اور اس نے اپنا قدم واپس لے لیا اور وہ واپس ہو گئے. حالانکہ اس واقعے میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعد میں پھر ان کو جو ہے وہ خلافت عطا کر دی گئی اور وہ لباس ان کو عطا کر دیا گیا اور ان کو دعائیں دی گئی. وہ الگ بات ہے، وہ کوئی عطا کر دیتا ہے تو پھر دعائیں اس کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے لائق بنا دیتا ہے، اور اس کو لائق بنانے کی باتیں جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہے تبھی جا کر کے وہ چیز عطا کی جاتی ہے. وہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. چلیے صاحب بہت بہتر. اب جناب ہمارے ایک نئے دوست ہمارے گروپ میں آئے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی باتیں یوں پیش کی ہے. جناب صوفی جاوید صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مکمل طور سے صراط مستقیم پر چلتا ہے وہی احرام پوش ہو سکتا ہے. جو شخص مکمل طور سے صراط مستقیم پر چلتا ہے وہی احرام پوش ہو سکتا ہے. اور اصل احرام پوش ہر وقت اپنے نفس پر غالب رہتا ہے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات پیش کی ہے، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. آپ کی یہ تحقیق بھی قابل قدر اور قابل غور ہے. بہت شکریہ آپ کا صاحب. اور تمامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور نئے بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ گروپ میں جوائن کریں اور موضوع جو چلتی ہے اس موضوع پر اپنی تحقیقات پیش کریں، جس سے ہم تمامی لوگوں کے معلومات وسیع ہو سکیں اور ہم لوگ رہ سلوک اور رہ صوفیہ میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے بزرگان دین کا فیض لوٹ سکیں اور اپنے روحانی ترقی کر سکیں. یہی نیک نیتی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کے نیک خواہشات کو مکمل کرے، پورا کرے. آمین. اب آئیے جناب امیر افضلی صاحب اپنی بات یوں رقم تراز ہوتے ہیں. سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ تہبند مرحمت فرماتے وقت فرماتے تھے کہ لو یہی لباس زندگی ہے اور یہی کفن ہے، اور فرمایا کہ فقیر مر جائے تو اس تہبند میں لپیٹ کر دفن کر دو، یہی اس کا کفن ہے. مزید تہبند پوش سے فرمایا کہ ٹوپی اور جوتا تو فقط آرام کے لیے، ٹوپی اور جوتا تو فقط آرام کے لیے ہے پہنتے ہیں، اور فقیر کو آرام اور تکلیف سب برابر ہے. ماشاءاللہ بہتر. صوفیہ کرام کی تعلیمات تو ہے ہی ہیں، لیکن حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. حق وارث، یا وارث، اللہ وارث. آئیے آخر میں اپنے چند جملے ہمارے بھی اس فقیر حقیر خاک پائے پیر کے بھی سماعت فرما لیجئے. تھوڑے وقت بچا کر کے آخر میں 5 منٹ رک کر کے میری بات سن کر جائیے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری باتوں سے بھی آپ اچھے ڈھنگ سے محظوظ ہوں گے. یہ میرا نظریہ بھی ہے، اور ہمارے پیر مرشد شاہ افضل حسین میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ تعلیم پائے ہوئے اس فقیر اور ناچیز کے اندر کوشش بھی ہے. چنانچہ سماعت فرمائیے. احرام لفظ حرم سے لیا گیا ہے، یعنی کعبہ شریف میں جو حاجی لوگ حج کے دوران پہنتے ہیں اسے احرام کہتے ہیں. یعنی حرم کعبہ کہا جاتا ہے، حرم کعبہ کہا جاتا ہے، اور احرام پوش حاجی لوگ ہوتے ہیں.
جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، لہذا اس عمل کو بڑا اور آخری عمل سمجھنا چاہیے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ مسلمان جب حج کر لیتا ہے تو ظاہری طور سے اس کے لیے اور کوئی عمل باقی نہیں رہ جاتا، لہذا حرم کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ یہ شریعتی طور سے احرام کی بات ہم نے بھی آپ سے کی ہے محترم۔ اب طریقت کے اعتبار سے جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ شریعت کے ارکان کو نہایت ہی پختہ کاری کے ساتھ خصوصی طریقے سے جب ہم مکمل کرتے ہیں تو وہی طریقت کہلاتا ہے۔ دیکھیے طریقت کا ڈیفینیشن تھوڑا ریپیٹ کر لیجئے۔ طریقت کے اعتبار سے جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ شریعت کے ارکان کو نہایت ہی پختہ کاری کے ساتھ خصوصی طریقے سے جب ہم مکمل کرتے ہیں تو وہی طریقت کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے بھی ہیں، لہٰذا میں نے وہی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اسی زمن میں ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ سید وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں پیدل چل کر 7 مرتبہ حج کیا، فریضہ ادا کیا حج کا، اور حج کے اسی لباس کو یعنی احرام کو اپنا لباس بنا لیا۔ آپ نے صحیح معنوں میں اس احرام کا حق ادا کیا ہے، مکمل تارک الدنیا فنا فی اللہ فی سبیل اللہ اور صبغۃ اللہ ہو کر مجرد و مخلص خاکسار بندہ کمتر اور فقیر بن کر پوری زندگی گزار دی صاحب۔ یہ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت رہی اور لوگوں کو یہ درس دیا کہ بندگی کیا چیز ہوتی ہے، نماز روزہ کیا ہے اور زکوٰۃ اور حج کی حقیقت کیا ہے۔ اپنے زرد اور گیروا رنگ کے لباس کو اپنی باطنی کیفیت کے ساتھ جوڑ کر لباس التقویٰ بنا دیا۔ اپنے گیروا رنگ کے اس لباس کو لباس التقویٰ جو ہے اپنے باطنی کیفیت کے ساتھ جوڑ کر کیا بنا دیا؟ لباس التقویٰ بنا دیا، اور عشق و محبت کی یہ رنگ وارثی رنگ کے نام سے دنیا میں جانا جانے لگا۔ اسی احرام کے اندر عشق الہی ہے، محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیت اطہار ہے علیہ السلام، ترک دنیا ہے، ترک عافیت ہے، ترک سوال ہے، اور موتو قبل انتا موتو کے مکمل سلیبس موجود ہے صاحب، مکمل نصاب موجود ہے اس احرام کے اندر۔ جب تک کوئی فقیر اس فقیری کے سلیبس کو مکمل نہ کرے گا تب تک وہ احرام پوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے جملے سماعت فرما رہے ہیں حضرت، اور آگے سماعت فرمائیے، یعنی جب تک کوئی مرید اپنے پیر وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں نہ رنگ جائے، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت میں نہ ڈھل جائے، ان کا آئینہ نہ بن جائے، تب تک وہ احرام پوش نہیں ہو سکتا صاحب۔ دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ جس طرح سے دوسرے بزرگوں کے لباس ان کے خرقہ ہوا کرتے تھے، اسی صورت وارثیہ سلسلہ کے بانی حضرت سید وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مخصوص لباس یعنی احرام آپ کا خرقہ کا حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے والا مرید ہوگا جن کے اندر مذکورہ صفات پائے جائیں گے وہی احرام پوش ہوگا۔ ان کو باطنی طور سے سید وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا خرقہ اور احرام عطا کریں گے اور کرتے ہیں، اور ظاہری طور سے بھی اس مرید کے رہبر ان کو احرام باندھ کر دعائے خیر کریں گے، دعائے خیر دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں، تب جا کر وہ فقیر احرام پوش کہلاتا ہے۔ حقیقت و معرفت کے اعتبار سے ہر وہ شخص احرام پوش ہے جو حرم کی حقیقت کو پا چکا ہو۔ یہاں سے یہ جملے ہمارے پھر سے خاص طور سے سماعت فرمائیں گے کہ حقیقت و معرفت کے اعتبار سے ہر وہ شخص احرام پوش ہے جو حرم کی حقیقت کو پا چکا ہو اور ذات حریم سے واصل ہو چکا ہو، یعنی ہر وہ شخص جو موت سے پہلے مر چکا، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل طے کر چکا، اپنی ہستی کو مٹا چکا، اپنے نفس کی تزکیہ و تصفیہ مکمل کر چکا اور منزل کمال پر پہنچ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ احرام پوش ہو گیا۔ چاہے وہ احرام باندھے یا نہیں باندھے، میری سمجھ کے مطابق وہ احرام پوش ہے، احرام پوش ہے، احرام پوش۔ چنانچہ انہی لوگوں کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھے انداز میں فرمایا کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ کہ نگاہ کم سے نہ دیکھنے کی بے کلاہی کو،
نگاہ کم سے نہ دیکھن گی بے کلاہی کو، یہ بے کلاہی ہے سرمایہ کلہ داری، یہ بے کلاہی ہے سرمایہ کلہ داری۔ جہاں تک احرام پوش کی آداب کی بات ہے محترم، تو احرام پوشوں کے بھی سارے آداب وہی ہوتے ہیں اور وہی ہونا چاہیے جو ایک کامل درویش خرقہ پوش کی ہوتی ہے۔ مثلا نفسانی خواہشات سے پاک، حرص و ہوا اور لالچ کا نہ ہونا، دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہونا، خودی میں رہ کر بے خود ہونا، ہستی میں رہ کر ہستی سے آزاد ہونا، نام و نمود اور شہرت سے پاک ہونا، لنگوٹ بند ہے تو عورتوں سے دور رہنا، مکمل فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرنا، کسی سے سوال نہ کرنا، زمین میں سونا زمین میں بیٹھنا، زہد و تقوی کا پورا خیال رکھنا، کم کھانا کم سونا اور کم بولنا، خدمت خلق کرنا اور خدمت خلق کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، سب سے اخلاق و محبت سے پیش آنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، احکام الہی اور احکام رسول کی پیروی کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام خصلتیں اختیار کرنا جو ان کے پیر و مرشد میں موجود تھیں۔ آخر میں جو میں نے بات کہی اس پر غور فرمائیے، ایک احرام پوش کے اندر وہ تمام خوبی و خصلت ہونی چاہیے جو ان کے پیر و مرشد میں موجود تھی۔ ایک احرام پوش میں سے میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک پیر و مرشد میں، ایک سجادہ نشی میں اور ایک خرقہ پوش میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو ان کے پیر و مرشد میں موجود تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، احرام پوشی کی راہ مکمل فقیری کی راہ ہے، درویشی کی راہ ہے۔ اس راہ پر چلنا اور منزل و مقصود کو پہنچنا لوہے کے چنے چبانے کے جیسا ہے صاحب۔ آج کے دور میں سچا فقیر ملنا بہت نایاب ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے باپ داداؤں اور اپنے پیروں کے احرام اور خرقے کے آڑ میں اپنی تجارت اور دکانداری چلانے لگے ہیں صاحب، بہت افسوس کی بات ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اسی المیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، تھے تو آبا ہی تمہارے وہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ اسی تجزیے کو چراغ رخ زیبا بنا لیجئے صاحب، میرے اسی تجزیے کو چراغ رخ زیبا بنا لیجئے بھائیو، اور مندرجہ مذکورہ بالا صفات کے حامل انسان اگر کہیں مل جائیں تو ان کی قدموں پر ماتھا ٹیک دیجئے، تبھی کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ اگر لٹیروں کے ہاتھ پڑ گئے تو وہ لوگ آپ کی دنیا بھی لوٹ لیں گے اور دین بھی لوٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اور سیدھے سادے لوگوں کو ڈھونگی پیروں اور ڈھونگی فقیروں اور ڈھونگی باباؤں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کرم شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی شرشت سمندری، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا
ہو وہی شرشت سمندری۔ یہ انداز میں اقبال کے شعر جو آپ سماعت فرما رہے تھے، اسی انداز میں دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ اقبال کے ان اشعار کو گنگنایا کرتے تھے، لہذا مجھے وہ کیفیت نمودار ہو گئی اور میں وہ اشعار کو گنگنا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔